الله 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 الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے آج کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے تطیر یعنی بدفعلی اور بدشگونی کا باب کل مکمل ہوا. آج انشاءاللہ العزیز ہم لوگ باب التنجیم ہے نا، ستاروں کا جو علم ہے اس کے سلسلے میں نئے باب کی شروعات کریں گے. اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو کتاب التوحید کے اندر کیوں ذکر کیا، اور اسی طرح سے سحر، جادو، تطیر، ان چیزوں کے بیان کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے تنجیم یعنی علم نجوم کا تذکرہ کیوں کیا. اس مناسبت کو پہلے ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں تاکہ جب باب کو سمجھ جائیں گے، ہیڈنگ کو سمجھ جائیں گے، تو انشاءاللہ باب کے اندر جو باتیں ہیں وہ سمجھنے میں ہمیں اور آپ کو آسانی ہوگی. یہ بات ہم بتا چکے ہیں آپ کو کئی مرتبہ کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے اندر اکثر ان ابواب کا تذکرہ کرتے ہیں کہ دنیا میں جو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرنے والے لوگ ہیں اور اکثر جانے انجانے میں وہ ان کاموں میں ملوث ہیں، اور ان کو اس کا کفر ہونا اور دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والے یہ اعمال ہیں، یہ ان کو پتہ نہیں ہے. ان عمل کو وہ انجام دیتے ہیں اور کفر بھی نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ اس کو صحیح سمجھ کر کے وہ انجام دیتے ہیں. تاکہ شیخ الاسلام نے اس باب کا تذکرہ اس وجہ سے کیا تاکہ ہمارے اور آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کر دی جائے کہ یہ وہ اعمال ہیں کہ اگر جس کو انسان انجام دیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے یا اس کے توحید کے اندر خلل واقع ہوتا ہے. تو سب سے پہلے عملی شرک کا بیان جہاں سے شروع ہوا، جادو کا تذکرہ کیا، اس کے بعد کہانت کا تذکرہ کیا، اس کے بعد تطیر، بدفعلی اور بدشگونی کا تذکرہ کیا. یہ سارے کے سارے جادو کے حصے ہی ہیں، یہ سب کے سب. اور اس کے بعد یہ باب قائم کیا علم نجوم کا، تنجیم کا، ستاروں کے حال چال کو دیکھ کر کے یا ستاروں کے چال چلن کو سمجھ کر کے زمین کے اوپر تبدیلی کے لیے استدلال کرنا. یہ بھی جادو کے قسموں میں سے ایک قسم ہے. حدیث آپ کے سامنے گزر چکی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اقتبس شعبۃ من النجوم فقد اقتبس شعبۃ من السحر. جو آدمی علم نجوم کا کچھ حصہ سیکھتا ہے تو وہ جادو کا حصہ سیکھتا ہے. زیادہ ما زیادہ، جتنا زیادہ کرے گا اتنا اس کے علم میں یعنی اس کے اسم میں، اس کے گناہ میں اضافہ ہوگا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمایا. تو اس سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی گہری نظر کا پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے شیخ الاسلام نے
اس کتاب کو کی ترتیب دی ہے اور کتنا باریک سجایا ہے اس کتاب کو، تاکہ ہم کو اور آپ کو ہر گوشے اور ہر پہلو سے علم دیا جا سکے اور ہم کو اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ اور علم نجوم جادو کے حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ علم تنجیم جو ہے، علم نجوم جو ہے، وہ بھی مخفی معاملے کے اوپر منحصر ہوتا ہے، یعنی کوئی ایسا ظاہری سبب معلوم نہیں ہوتا جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے علامت کے طور پہ متعین کیا ہو، بلکہ وہ پورا کا پورا علم ڈیپینڈڈ ہے مخفی اور پوشیدہ معاملے کے اوپر۔ کوئی بھی منجم آئے گا نجومی آپ کے پاس اور کہے گا کہ اس سال میں یہ حادثے ہوں گے، فلاں لیڈر مر جائے گا، بہت عظیم شخص کی پیدائش ہوگی فلاں جگہ پر، یہ معاملہ ہوگا، اس ملک اور اس ملک کے درمیان صلح ہو جائے گی، اس ملک اور اس ملک کے درمیان لڑائی ہوگی، ہے نا؟ اس طرح سے خفیہ امور جو کسی کو معلوم نہیں ہے سوائے رب العالمین کے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے جاننے کے اوپر کوئی سبب بھی متعین نہیں کیا ہے، اور وہ آ کر کے ان چیزوں کی خبر لوگوں کے سامنے دے گا۔ تو یہ جادو کے قسموں میں سے ہی ایک قسم ہے، کیونکہ جس طرح سے جادوگر مخفی معاملے کی خبر دیتا ہے اور اس کا پورا معاملہ، پوری دکانداری جادوگری کی وہ خفیہ طور پہ چلتی ہے، کہ اسی طرح سے نجومی بھی اپنے معاملے کی خبر خفیہ طور پر دیا کرتا ہے۔ ایک تو یہ معاملہ ہوا کہ جادو سے اس کی مناسبت کیا ہے، اور اسی طریقے سے علم نجوم کا دعویٰ کرنے والا آدمی علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے۔ جس طرح سے جادوگر علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے، ویسے ہی یہ نجومی بھی علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور یہ بات بہت کلیئر ہے جی، اس کو سمجھیے۔ ستارے یہ اللہ رب العالمین کے مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان میں پیدا کیا ہے، اور اپنے بندوں کے اوپر اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے احسان کے طور پہ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور یہ جان لیجئے کہ اللہ رب العالمین جب بھی احسان کے سیاق میں بندوں سے کوئی بات بتاتا ہے تو وہ چیز بہت عظیم منفعت کی مالک ہوتی ہے، یا بہت عظیم منفعت والی ہوتی ہے، تب اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں احسان کے سیاق میں اس کا تذکرہ کرتا ہے، کیونکہ رب العالمین عظیم ہے اور وہ عظیم احسان کا ہی تذکرہ اپنے بندوں سے کرتا ہے، اس کے نفع بہت عظیم ہے اور اس کے بندوں کے اوپر عام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہ تمہارا رب ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں کے اندر پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، پھر عرش کے اوپر مستوی ہو گیا، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، رات دن کے اوپر یا دن رات کے اوپر غالب ہو جاتی ہے، جلدی سے اس کے اوپر چھا جاتی ہے، والشمس والقمر، سورج چاند، والنجوم ستارے، مسخرات بامرہ، یہ سب اللہ رب العالمین کے حکم کے اوپر مسخر ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، جان لو کہ اللہ رب العالمین پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ پیدا کرنے والا ہے تو حکم دینے والا بھی وہی ہے، حکم اسی کا ہی چلے گا، آرڈر اسی کا چلے گا۔ تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ سورہ اعراف کی یہ آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ستاروں کو پیدا کیا، عجیب مخلوق ہے اللہ رب العالمین کی، اور بہت بڑی ہے، یعنی مخلوقات میں سے اگر لوگ مثال دیتے ہیں بڑے چیز کی تو ستاروں سے مثال دیتے ہیں، اور لوگ ستاروں کے حجم کو، ان کی بناوٹ کو، اور وہ کتنی بڑی مخلوق ہے آج تک اس کا انکشاف کر رہے ہیں، آج تک اس کا انکشاف کر رہے ہیں، اور روز دن بدن نئی باتیں آپ کے سامنے کھل کر کے یا ہمارے سامنے کھل کر کے آتی ہیں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین ہے جس نے ان ستاروں کو پیدا کیا، اور وہی اللہ رب العالمین ہے جو اس انتظام کا، عجیب انتظام کا حکم ستاروں میں دیتا ہے۔ تو اور یہ سب کے سب، یعنی سورج، چاند، ستارے، سیارے،
یہ سب اللہ رب العالمین کے مخلوق ہیں اور اللہ رب العالمین کے آرڈر کو فالو کرنے والے ہیں. جیسا اللہ نے حکم دے دیا ویسا کرتے ہیں. انسانوں کی طرح نہیں کہ انسان میں بہت سارے لوگ اللہ رب العالمین کے حکم کو نہ مانتے ہیں اور بہت تھوڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہیں، جس کو اللہ نے کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. دنیا میں اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں. لیکن ان مخلوقات کو آپ دیکھیے، جیسے اللہ نے تخلیق کر دی، جیسے ان کو آرڈر دے دیا، جیسے چلنے کے لیے ان کے لیے جگہ متعین کر دی، وہ اسی جگہ کے اوپر اپنے حساب سے وہ چل رہے ہیں جس حساب سے اللہ نے متعین کیا. کوئی اپنی جگہ سے ایک انچ بھی دائیں اور بایاں ہونے کی جرات نہیں کرتا ہے اور ہٹتا نہیں ہے. تو کس طرح سے یہ اللہ رب العالمین کے حکم کو ماننے والے اور اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو بڑی عظیم حکمت کے لیے پیدا کیا اور اس کے بہت سارے منافع ہیں. اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کریم کے اندر ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے. اب کوئی آدمی ستاروں کے اندر کوئی ایسی چیز تلاشے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو بنایا نہیں ہے یا اس کی خبر اللہ رب العالمین نے ہم کو نہیں دی ہے، تو وہ آدمی ہدایت سے ہٹ جائے گا اور گمراہ ہوگا. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کی شروعات کی اور کہا باب ما جاء فی التنجیم، یعنی کتاب و سنت کے اندر اور سلف صالحین رحمہ اللہ کے آثار سے علم نجوم کے سیکھنے، اس کے جاننے اور اس سے استدلال کرنے کے تعلق سے جو احکامات کتاب و سنت میں بیان ہوئے ہیں، اس باب کے اندر شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ ان چیزوں کو بیان کریں گے. چلیے اب باب شروع کیجئے، کوئی پڑھیے. بسم اللہ. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب 29 علم نجوم کا شرعی حکم. امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو 3 چیزوں مقاصد کے لیے بنایا: آسمان کی زینت کے لیے، شیاطین کو مارنے اور بھگانے کے لیے، بحر و بر میں راہ معلوم کرنے کے لیے. جو شخص ان کے علاوہ کچھ اور سمجھتا ہے اس نے غلطی کی اور ہر بھلائی سے اپنا حصہ برباد کر لیا، اور اس نے ایسے امر کا تکلف کیا جس کا اسے کوئی علم نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر تعلیقاً اس اثر کا تذکرہ کیا ہے، اور دوسرے لوگ جیسے امام طبری رحمۃ اللہ علیہ ہیں اس کو اپنی تفسیر کے اندر موصولاً اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اسی طرح سے ابن ابی حاتم نے اپنے تفسیر کے اندر اس اثر کا تذکرہ کیا ہے. قتادہ یہ بڑے عالم ہیں، تابعی ہیں، ثقہ ہیں اور کثیر العلم ہیں. ان کا علم بہت وسیع تھا. اللہ رب العالمین ان کے اوپر رحم و کرم فرمائے. کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے خلق اللہ هذه النجوم لثلاث، اللہ رب العالمین نے ان ستاروں کو 3 عظیم حکمت کے لیے پیدا کیا ہے. پہلی حکمت کہتے ہیں زینۃ للسماء، یہ آسمانوں کی زینت ہے. اللہ رب العالمین نے آسمان کو مزین کیا ہے، آسمان کو سجایا ہے ان نجوم کے ذریعے سے، ان ستاروں کے ذریعے سے، اور اس کو ان ستاروں کو آسمان کے لیے زینت بنایا ہے. اور یہ ظاہری معاملہ ہے. رات کو اپنی نگاہ اٹھا کر کے آسمان کی طرف دیکھیے تو کس طرح سے یہ نجوم آسمان کے پیٹھ کے اوپر جگمگا رہے ہوتے ہیں اور دیکھنے والے کو کس قدر بھلے معلوم ہوتے ہیں. یہ اس کا مشاہدہ ہم اور آپ اور اکثر لوگوں نے کیا ہوگا. لوگ خوبصورتی کی مثال دیتے ہیں ستاروں کی طرح سے، ہے نا، قیمتی چیز اور خوبصورتی کی مثال دیتے ہیں کہ ستاروں کی طرح چمک رہا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی کاریگری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ستاروں سے خوبصورت بنایا ہے اور ستاروں کے ذریعے سے آسمان کو سجایا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے شیطانوں کے مار بھگانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے. یعنی ان نجوم کو، ان ستاروں کو اللہ رب العالمین نے ان شرکش شیاطین سے
بچاؤ اور حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے جو آسمان میں پہنچ کر کے غیب کی خبریں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آسمان کی حفاظت کے لیے بھی ان ستاروں کو بنایا ہے۔ اور تیسری چیز کہا وعلامات یہتدی بہا فی ظلمات البر والبحر، خشکی میں اور تری میں، سمندر میں اور زمین میں آدمی ان ستاروں کے ذریعے سے اپنے راستے کو معلوم کرتا ہے، یعنی جہت متعین کرتا ہے۔ ہم کو پورب جانا ہے یا پچھم جانا ہے، اتر جانا ہے یا دکن جانا ہے، یہ کیسے پتا چلے گا؟ ان ستاروں کو دیکھ کر کے۔ پھر بھی آدمی جب خشکی میں چل رہا ہوتا ہے تو اس کے ڈائریکشن سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے، لیکن جب سمندر میں چل رہا ہوتا ہے تو پورا کا پورا جدھر بھی وہ نظر دوڑائے سب طرف پانی ہوتا ہے۔ سمندر میں کبھی 1-2 کلومیٹر اندر جائیے، ہم لوگ گئے ہیں، جا کر کے دیکھیے کہ پھر وہاں دماغ کام کرنا بند ہو جاتا ہے۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ خشکی کدھر ہے، ہم آئے کدھر سے تھے۔ دائیں طرف دیکھیے پانی، سامنے دیکھیے پانی، پیچھے دیکھیے پانی، بائیں طرف دیکھیے پانی، کہیں کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ اب ایسے حالت میں آدمی کیسے متعین کرے گا کہ اس کو کدھر جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ تو ان ستاروں کو دیکھ کر کے لوگ اپنی جہت کو متعین کیا کرتے تھے کہ ان کو دائیں جانا ہے یا بائیں جانا ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس اثر کے ذریعے سے اس قول کی شروعات کی اور کہا کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے ستاروں کو ان 3 چیزوں کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زینت بنایا، دوسری بات اس کے ذریعے سے لوگ ہدایت پاتے ہیں، اور تیسری بات شیطانوں کے شر سے آسمان کی حفاظت کی جاتی ہے ان ستاروں کے ذریعے سے۔ آگے کہتے ہیں فمن تأول فیہا غیر ذالک، جو آدمی اس کے علاوہ اور کوئی چیز گمان کرتا ہے یا یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر اور شر کا سبب بنایا ہے، اور ستاروں کی چال سے زمین کے حرکات کے اندر تبدیلی ہوتی ہے یا زمین میں فرق پڑتا ہے، زمین کے اندر اچھائی اور برائی سے ستاروں کے چال کا تعلق ہے، اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ آدمی اپنے نصیب کو اللہ رب العالمین کے سامنے اس کا جو حصہ ہے جنت کی شکل میں اس کو وہ ضائع اور برباد کرنے والا ہے۔ جیسے بعض گمراہ لوگ جو توحید کو نہیں جانتے ہیں یا توحید کی وضاحت ان کے سامنے نہیں ہوئی ہے، وہ آ کر کے کہیں گے آپ کے سامنے کہ یہ جو ستارے اوپر میں چمچما رہے ہیں یہ دنیاوی مخلوقات کے اوپر ہے نا اپنا اثر چھوڑتے ہیں، اور دنیا میں ان ستاروں کے چال سے فرق پڑتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو اس کا ستارہ گردش میں ہے، فلاں کا ستارہ ٹھیک نہیں ہے، میرا ستارہ ٹھیک نہیں چل رہا ہے، بیان کرتے ہیں لوگ۔ تو کسی کی زندگی میں اگر مصیبت ہے تو اس کا تعلق ستارے سے نہیں ہے۔ اسی طرح سے کسی کی زندگی میں اگر خوشی ہے، کوئی کہتا ہے تمہارا ستارہ تو بہت عروج پہ ہے، آج کل ہمارا ستارہ گردش میں ہے۔ یہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں، بیان میں کہتے ہیں۔ کسی کو کوئی چیز حاصل ہو گیا تو کہا یار تمہارا ستارہ تو چمک رہا ہے ایک دم، مطلب دیکھو تم کو نعمت پہ نعمت ملتی چلی جا رہی ہے۔ گویا نعمت کی نسبت اس نے اس ستارے کی جانب کر دی۔ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے آپ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر رہا ہے، دے رہا ہے، تو نہیں، اس کی نسبت کدھر کر دی؟ ستارے کی طرف کر دی۔ ایسا کرنے والا آدمی کیا کرتا ہے؟ اضاع نصیبہ، کہ اللہ رب العالمین کے پاس خیر میں یعنی جنت میں اس کا جو حصہ ہے اس نے اپنے اس حصے کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ، اور ایسا تکلف اس نے کیا جس کا علم اس کو نہیں ہے، کیونکہ بندہ جو مخلوق ہے، ایک مخلوق کے لیے
खुशू और खुजू इख्तियार कर रहा है, या मखलूक को उन चीज़ों या मखलूक के लिए उन चीज़ों को या मखलूक के हवाले कर रहा है उन चीज़ों को जिसका खालिक मालिक है, उसके अलावा कोई दूसरा मालिक नहीं है। तो अब बंदा क्या हो जाता है? सितारों से डरता है, सितारों से डरता है। खौफ खाना चाहिए उसको अल्लाह से, तो अब खौफ खाता है सितारे से। देखो कहीं हमारा सितारा नाराज ना हो जाए, देखो अभी सितारा खुश है, कहीं वो हमसे गुस्सा ना हो जाए, ये सोचता है। और सितारे को फिर खुश करने के लिए दुनिया भर की अंगूठियां पहनता है। सितारे को खुश करने के लिए दुनिया भर के बाबाओं के पास जाता है, कभी काला धागा बांधता है तो कभी सफेद धागा बांधता है, कभी घर का दरवाजा इधर कर देता है तो कभी घर का दरवाजा उधर कर देता है, कभी सिरहाना इधर पलटता है तो कभी सिरहाना उधर पलटता है। समझ रहे हैं? ये सब चाल चलता है सितारे को खुश करने के लिए। लेकिन अगर कहा जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश होता है, उसकी इबादत करो, नमाजें पढ़ो वक्त के ऊपर, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरामीन को मानो, तो वो नहीं करेगा। सितारे को खुश करने के लिए अगर कहिए कि जाओ 500 किलोमीटर दूर सफर करके वहां कोई बाबा है, वो तुम्हारा हाल बताएगा, वो तुम्हारे ग्रह को शांत कर देगा, ठंडा कर देगा, नऊजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, अगर ये भी कोई कह दे तो भागेगा, वहां सरपट दौड़ेगा। लेकिन बगल में घर के मस्जिद है, गांव की मस्जिद है, वहां जाकर के नमाज अदा नहीं करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश नहीं करेगा। ये हाल है। तो अब ऐसा जब आदमी है तो उसको सितारे ही से डरना चाहिए। नऊजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको और आपको इन चीजों से महफूज रखे। ये असर जिसका जिक्र इमाम कतादा रहमतुल्लाहि अलैह ने किया है, ये मुकम्मल हुआ कि, और इसका बैकग्राउंड जो है वो क्या है कि कुछ लोग जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दिए हुए इल्म से जाहिल हैं और जिनको तौहीद का इल्म नहीं है, उन लोगों ने इस इल्म नुजूम को पैदा किया। क्यों? ताकि इसके ज़रिए से वो कहानत कहते थे, गैब की बातें, मुस्तकबिल की बातें लोगों के सामने बयान करते थे। जैसे आज भी लोग कहते हैं, और आज भी ये इल्म बड़ा ज़ोर शोर से मार्केट में चलता है ना। लोग शादी ब्याह करने से पहले लड़की का ये पता करते हैं कि इसका क्या ग्रह है, इसकी राशि क्या है। इसी तरह से लड़के का पता करते हैं कि इसकी राशि क्या है। और आमतौर पे लोग कहते हैं कि हमारा राशि उससे नहीं पट रहा है, कहते हैं हमारा राशि ओगर से ना पटी थे। ये कहते हैं नहीं कहते हैं जी? फलाने का राशि खराब है। और अखबार में डेली आप सुबह देखिएगा राशि फोड़ो बोल करके उड़िया अखबार में एक कॉलम आता है, और उसमें कोई बिच्छू, कभी केकड़ा, कभी शेर, कभी बैल, है ना, इस तरह की चीजें उसमें बनी होती हैं। वही सब 8-10 जो चीजें होती हैं वो सितारों के नाम होते हैं। कौन किस सितारे में पैदा हुआ है ये उसका डेट ऑफ बर्थ देख करके वो नुजूमी पता करता है। कितना बजे पैदा हुआ था, इतना बजे, दिन में या रात में, कितनी तारीख थी, उस तारीख को गौर करता है, देखता है कि उस तारीख को फला सितारा कहाँ पर था, फला सितारा कहाँ पर था, कौन सितारा कहाँ पर था। फिर वो मुतय्यन करता है कि तुम्हारा सितारा ये है। अब जब तुम्हारा सितारा ये है तो जो इस सितारे में पैदा हुई होगी लड़की, वही तुम्हारे लिए सूट करेगी, वरना दूसरे से करोगे तो उससे औलाद नहीं होगी मसलन, वो लोग कहते हैं, या तुमको सुख नहीं मिलेगा, या दूसरे से करोगे तो तुमको तिजारत में नुकसान हो जाएगा। हमारी कुंडली क्या है? तो आपकी कुंडली ये है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो इस महीने में नहीं कीजिए, राहु की दशा है, फला है, चिला है, इस महीने में कीजिए बिजनेस तो आपको फायदा होगा। सफर करना चाहते हैं, आपकी राशि ये है, इस महीने में नहीं कीजिए, इस महीने में कीजिए तो आपके लिए फायदा होगा। और अल्लाह की कसम, कोई ऐसा दिन है जी खाली जिसमें कोई आदमी गोरा हो या काला हो, है ना, लंबा हो या छोटा हो, जैसा भी हो इंसान,
लूला हो, लंगड़ा हो, सब तरह की मखलूक अल्लाह रब्बुल आलमीन की हर दिन पैदा हो रही है नहीं हो रही है? جی ہر سیکنڈ میں پیدا تمام پیدا ہونے والے انسانوں کا مالک یہ ستارے ہیں. ہرگز نہیں. یہ سوچنے والی بات. آدمی کس طرح سے ان چیزوں کو جان کر کے اور ان چیزوں کے پیچھے پڑھ کر کے، ان باباؤں کے پیچھے پڑھ کر کے کتنا بڑا اندھ بھکت بنتا ہے، اس کا آپ اندازہ لگائیے. لہذا علم نجوم ہے نا، اس کی کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں ہے. کون سے علم نجوم کی؟ جس کے ذریعے سے آدمی زمین کے اوپر ہونے والے حوادث کے اوپر استدلال کرتا ہے. بلال عنزی بڑے عالم ہیں، کہتے ہیں کہ من قال فی هذه النجوم سوا هذه الثلاث، جو آدمی ستاروں کے بارے میں ان تین چیزوں کے علاوہ کوئی اور چوتھی بات کرے گا، فہو کاذب، وہ جھوٹا ہے، آثم، گناہگار ہے، مفترن، بہتان باندھنے والا ہے، مبتدعن، اور بدعتی ہے. سمجھ گئے؟ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس اثر کو نقل کیا ہے. کہا کہ وہی تین چیزیں جو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا اسی کے لیے یہ ستارے ہیں. پہلی چیز آسمان کے لیے زینت ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور دوسری چیز یہ شیطان کے مارنے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، ہم نے سمائے دنیا کو، یعنی وہ آسمان کو جو دنیا سے قریب ہے، اس کو ستاروں کے ذریعے سے زینت بخشا ہے. وحفظا من کل شیطان مارد، اور ہر شرکش شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے. سورہ صافات کی آیت ہے. اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے سورہ ملک میں فرمایا کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. یہ دو چیزیں ہو گئی. اور تیسری چیز اس کی دلیل کیا ہے کہ لوگ اس کے ذریعے سے ہدایت پاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. اللہ رب العالمین نے ان کو علامت بنایا ہے اور ستاروں کو دیکھ کر کے یہ لوگ راستے کی ہدایت پاتے ہیں. اور یہ سورہ نحل کی آیت ہے. سورہ انعام میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. وہ اللہ رب العالمین ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ تم خشکی اور تری، سمندر اور زمین کی تاریکی میں اس سے ہدایت پاؤ، ڈائریکشن معلوم کرو، پورب جانا ہے کہ پچھم جانا ہے یہ پتہ لگاؤ. اب ان کے علاوہ اگر کوئی آدمی علم سیکھتا ہے تو اس کی 4 تفصیلات ہیں، یعنی اس تفصیل کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. جی علم نجوم کو، یا علم نجوم کے حکم کو سمجھنے کے لیے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلا حصہ دیکھیے. علم نجوم آدمی اس وجہ سے سیکھ رہا ہے تاکہ ستاروں کا علم حاصل کرے، ان کی کیفیت کو جانے، کتنا بڑا ہے اس کو وہ سمجھے، کس طرح سے وہ چلتے ہیں وہ جانے، جس کو علم فلک کہا جاتا ہے. اور یہ علم ہے، اب جانتے ہیں، تو ایسا علم سیکھنا مباح ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ستاروں کے بارے میں جاننا چاہتا ہے وہ کتنا بڑا ہے، کس طرح سے وہ چلتا ہے نا، کیسے وہ آسمان میں لگا ہوا ہے، اس کی حرکت کیسی ہوتی ہے، اس کا آربٹ کیا ہے، کیسے گھومتا ہے، اس کے اندر پانی ہے یا نہیں ہے، یہ چیزیں اگر جاننا چاہ رہا ہے تو یہ علم مباح ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دوسرا علم ستاروں کے تعلق سے وہ علم تسعیر ہے. ہاں، علم تسعیر کہا کہ ستاروں کا علم وہ اس لیے حاصل کر رہا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ڈائریکشن کا علم حاصل کر سکے، پہچان سکے کہ کدھر پورب ہے کدھر پچھم ہے.
تو یہ علم سیکھنا بھی مباح ہے، اور کبھی کبھی یہ علم سیکھنا واجب ہوگا۔ کب واجب ہوگا جی؟ نماز کے لیے بارہ ہاں، جب بندہ نماز کے لیے قبلہ کی جہت معلوم کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ستاروں کو دیکھ کر کے سمجھے کہ ہم کو کدھر نماز ادا کرنی ہے، کون سا ڈائریکشن میں، پورب میں کون سا ستارہ نکلتا ہے، پچھم میں کون سا ستارہ نکلتا ہے، کیونکہ قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، واجب اور جس کے ذریعے سے واجب کی تکمیل ہوتی ہے اس چیز کا علم سیکھنا بھی واجب ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی قبلے کو جاننے کے لیے ستاروں کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا ہے اور ان کی پڑھائی پڑھ رہا ہے، اس کے اوپر ریسرچ کر رہا ہے، تو یہ چیز واجب ہوئی، ورنہ مباح۔ یہ دو اقسام ہوئی، اس کا تذکرہ اور اس کا حکم آپ کے سامنے آ چکا۔ اب اس کے بعد دو چیزیں باقی رہ گئیں جس کا ہم کل کے درس میں آپ کے سامنے وضاحت کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چلیں، کسی کے پاس کوئی سوال ہے؟ کتاب سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ۔ جی الحمدللہ۔ سمجھ رہے ہیں سب لوگ؟ جی چلیں، ٹھیک ہے، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ 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 اللہ